عامری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامری صاحب آج تھوڑی سی ہم مصارف کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کون کون سی مدات ہیں، وہ کون کون سے مصارف ہیں کہ جن میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ریاست کا اگر نظام قائم ہو تو دین نے وہ کون کون سی چیزیں مختص کی ہیں کہ جن میں ہم زکوٰۃ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ میں بیان ہوئے ہیں، ان کا ایک پس منظر ہے، اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں اور بعض لوگوں نے اپنے کچھ مطالبات رکھے ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی صدقات کی مد میں جمع ہو رہا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا دوسرے بعض اموال ہوں جو بیت المال میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ سب ان جگہوں پر خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ بتایا ہے اس کے اندر۔ یعنی تحدید مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صدقات تو بس ان جگہوں پر خرچ ہوتے ہیں، ان کے اخراجات کی مدات یہ ہیں، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر یہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھیے، اس میں ریاست کی تمام ذمہ داریاں بڑی وسعت کے ساتھ شامل ہو گئی، یعنی کوئی چیز باہر نہیں گئی۔ مثلا دیکھیے کہ ریاست کے اوپر اگر یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ لوگ غربت خط کے نیچے چلے جاتے ہیں، فقیر ہو جاتے ہیں، مسکین ہو جاتے ہیں، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، تو سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو دیا جائے گا۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے معاملات چلا رہے ہیں، ریاست کا نظم و نسق چلا رہے ہیں، جو ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، ان کو دیے جائیں گے، جن کو عاملین علیہا کہا ہے۔ متصدقین کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ محض زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے اس سے مراد ہوں، بلکہ العاملین علیہا کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس سارے نظم کو چلانے کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ سب لوگ شامل ہیں کہ جو ریاست کے نظم میں مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، تو ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ غارمین کا بھی اس میں حق ہے، یعنی وہ لوگ جن کے اوپر کوئی تاوان پڑ جاتا ہے، کوئی چھٹی پڑ جاتی ہے، ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ جن مقاصد کے لیے ہمارے انشورنس کا نظام بنایا جاتا ہے، اس کو بھی گویا اس میں شامل کر دیا ہے۔ پھر فی سبیل اللہ کی مد ہے، جو بڑی ہی وسیع مد ہے، یعنی اس کا مطلب قرآن مجید کی اگر تعبیر کے لحاظ سے آپ لیں تو یہ ہے کہ دین کی خدمت کے سب کاموں کے لیے بھی خرچ کی جا سکتی ہے، اور خلق کی بہبود کے سب کاموں کے لیے بھی خرچ کی جا سکتی ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ کی تعبیر قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کے لیے اختیار کر لی ہے جو چیزیں آپ کے ذاتی انٹرسٹ سے متعلق نہیں ہوتی۔ یعنی اگر تو انسان کا اپنا کوئی مفادت، ظاہر ہے کہ وہ تو پھر زکوٰۃ دے کے خود وصول کر لینے والی بات ہے، لیکن اگر کوئی خلق کی بہبود کا کام ہے، اگر کوئی خالق کی خدمت کا کام ہے، تو ان سب چیزوں کو خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ مسافروں کی بہبود کے لیے، مسافروں کی بہبود کے لیے آپ مسافر کو بھی دے سکتے ہیں، اور آپ مسافروں کے لیے وہ چیزیں بھی بنا سکتے ہیں کہ جو ان کی مدد کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آپ سڑکیں بنا سکتے ہیں، پل بنا سکتے ہیں، سرائے بنا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بعد اس سے باہر رہ جاتی ہے۔ اس پر وسعت سے لوگوں نے عام طور پر غور نہیں کیا۔ اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرے گا تو وہ ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو آنے والے زمانے کی وسعتوں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ان کا ایک مصداق ہوتا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اس کے لحاظ سے بعض لوگ اس کی تحدید کر ڈالتے ہیں، ورنہ اگر قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں تو یہ مصارف وہ مصارف ہیں کہ جن میں ریاست کی تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے یہ جو اس کا پس منظر کے حوالے سے بات بیان کی، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ پس منظر موجود نہ ہوتا، یعنی وہ صورتحال پیدا نہ ہوتی، تو پھر یہ بیان نہ کیے جاتے اس طریقے سے، تو پھر یہ اصل میں کہاں بیان ہوئے ہیں؟ بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی اصل میں تو یہ بالکل عقل عام پر مبنی ہے۔ جب آپ بیت المال کو کوئی رقم دیں گے تو ریاست امین ہے، امانت دار یہ تو نہیں کرے گا کہ خود کھا جائے گا، اس نے ریاست کے کاموں پر اس کو خرچ کرنا ہے، ریاست کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں خرچ کرنا ہے۔ ایسے ہی خرچ کیا جا رہا تھا، جب لوگوں نے پوچھا تو قرآن مجید نے اس کا جواب دے دیا، ایک موقع پیدا ہو گیا، ورنہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کر رہے تھے انہی مدات میں، اس وجہ سے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو بیان کیا جائے۔ ایک سوال پیدا ہوا، قرآن نے اس کا جواب دیا اور اس طریقے سے احاطہ کر کے بتا دیا کہ یہ مصارف ہیں جن میں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اور ان میں اگر آپ دیکھیے تو مؤلفۃ القلوب کی بھی ایک مد موجود ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو نئے نئے اسلام لا رہے ہیں، جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہے، ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، جس طرح ہماری حکومتوں کو بعض اوقات قبائلی علاقوں میں اور اس طرح کی جگہوں پر کچھ اخراجات کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا روپیہ ریاست کے پاس ریاست کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے موجود ہے، وہ اس کو ان تمام مدات میں خرچ کر سکتی ہے۔ اچھا، آپ نے عاملین علیہا سے مراد یہ لیا ہے کہ اس سے ریاست کے تمام ملازمین اس کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جو اس کا معنی لیا جاتا ہے وہ تو یہی لیا جاتا ہے کہ وہ مخصوص لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مامور ہیں، اور علیہا کی ضمیر بھی اصل میں صدقات کی طرف جا رہی ہے۔ ریاست جس کو آپ کہتے ہیں وہ اصل میں ہوتی ہی یہ ہے کہ اس میں ٹیکس جمع کیا جاتا ہے،
صدقات جس کو قرآن مجید نے کہا ہے، یعنی وہ اموال جو لوگوں سے لیے جائیں گے وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے مصارف میں لوٹا دیا جاتا ہے. یہی ریاست کا نظم ہے سارا کا سارا. اس لیے قرآن نے یہ تعبیر اختیار کی. یہ بڑی جامع تعبیر ہے، ورنہ عربی زبان میں صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ اکٹھی کریں یا ٹیکس اکٹھا کریں، متصدق کا لفظ الگ سے موجود ہے، وہ لفظ نہیں استعمال کیا قرآن مجید نے. تو العاملین علیہا کو اگر آپ کھول دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو صدقات جمع کرنے اور ان کے مصارف کی طرف ان کی لوٹانے پر عمل کر رہے ہیں، وہ سب کون لوگ ہیں؟ وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو ریاست کا نظم چلا رہے ہیں، اس لیے کہ یا اکٹھا کرنے والے ہوں گے یا پھر مختلف مصارف کی تعین کر کے ان پر خرچ کر رہے ہوں گے. یعنی ایک طرف اکٹھا کرنا ہے، ایک طرف خرچ کرنا ہے. تو خرچ کرنے کا معاملہ جب آئے گا تو ظاہر ہے کہ تمام محکمے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. ابھی آپ نے قرآن مجید کے ریفرنس سے 7-8 مصارف زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں جو ریاست لے گی اور پھر ان پر خرچ کرے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اصل میں ان کے امراء سے لی جائے گی زکوٰۃ اور ان کے ناداروں اور غریبوں کو دی جائے گی. اس سے تو خاص ہو جاتی ہے بات کہ ناداروں اور غریبوں ہی کے لیے ہے یہ مد. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی باتیں منسوب کی جاتی ہیں، ان کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، جس طرح کے بعد میں بھی زکوٰۃ دینے سے بعد لوگوں نے انکار کر دیا. تو جس طریقے سے ایک ریاست کا نظم چلانے والا کوئی بھی شخص یہ کہے گا کہ بھائی یہ جو کچھ بھی آپ کے ٹیکس میں وصول ہوتا ہے یہ کیا ہے، ہم تو اس کو آپ لوگوں سے لیتے ہیں، آپ ہی کی طرف لوٹا دیتے ہیں. تو آپ ہی کی طرف لوٹا دینے کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ علی سبیل تغلیب بیان کرنا مقصود تھا، اس کو بیان کر دیے. ورنہ یہ بات اگر ہوتی تو پھر قرآن مجید میں جو مدات بیان ہوئی ہیں ان میں فقراء و مساکین کے بعد اور کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے تھی. تو ہر جملے کا، ہر کلام کا ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے، اس کے اندر رکھ کر اس کو دیکھنا چاہیے. یہ ایک خاص موقع پر کہی گئی بات ہے. قرآن مجید نے جب یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ ان تمام مدات میں خرچ کی جا سکتی ہے تو پھر کسی روایت کی روشنی میں اس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ قرآن کی روشنی میں روایت کو دیکھا جائے گا.